السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ حضرات کو اسم مفعول اور اسم فاعل سماعی کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتا دیا تھا۔ اس طرح ہمارے دو مشتقات یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول گزشتہ سبق میں مکمل ہو گئے۔ وہ لیسن اگر آپ نے مس کر لیا ہے، اگر آپ سے چھوٹ گیا وہ سبق، تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس پہ کلک کر کے وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تیسرا مشتق یعنی حاصل مصدر۔ تو آئیے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حاصل کہتے ہیں خلاصے کو، حاصل کہتے ہیں خلاصے کو۔ تو جو وہ اسم مشتق، وہ لفظ مشتق جو مصدر کی کیفیت یا مصدر کا خلاصے سے مراد مصدر کا اثر یا مصدر سے حاصل ہونے والا نتیجہ بتائے، اسے کہتے ہیں حاصل مصدر۔ جس طرح اسم فاعل اور اسم مفعول سماعی بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں تھا، اسی طرح حاصل مصدر بنانے کا بھی کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے وہ طریقے دیکھتے ہیں۔ ابھی کبھی کبھار امر حاضر کے آخر میں نیچے دیے گئے الفاظ لگا کر حاصل مصدر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے نقشہ بنا دیا ہے، امر حاضر اور وہ اضافہ جو لفظ لگائیں گے وہ، اور اس سے حاصل ہونے والا حاصل مصدر۔ اب اندیشیدن ایک مصدر ہے، ڈرنا، ٹھیک ہے۔ اندیشیدن کے آخر میں ہا لگا دیا تو یہ اضافہ ہو سکتا ہے، ہا یا الف اور یہ حمزہ، یہ شین، یہ اور الف کاف، اس کے آخر میں ہا لگا دیا امر حاضر کے آخر میں، تو یہ بن گیا اندیشہ مطلب ڈر۔ اور اسی طرح پوئیدن مطلب دوڑنا، اس کے آخر میں یا لگا دیا تو یہ بن جائے گا پویا۔ دانستن سے دان امر حاضر ہے، اس کے آخر میں الف اور یہ لگا دیا، الف اور ای لگا دیا، دانائی۔ جنب دانائی اور جنب، یہ جنبیدن ہلنے سے امر ہے، امر حاضر کا صیغہ، اس کے آخر میں شین لگا دیا، جنبش، ٹھیک ہے، مطلب ہلنا۔ آگاہی۔ پوشیدن پہننا، اس کے آخر میں الف اور کاف لگا دیے تو یہ بن جائے گا پوشاک یعنی لباس۔ ایک تو یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، کبھی اسم مفعول کے ہے کو، ٹھیک ہے، گاف سے بدل کر آخر میں یہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم مفعول کے آخر میں جو ہے ہوتا ہے اس کو گاف سے بدل دیتے ہیں، پھر آخر میں یہ لگا دیتے ہیں، جیسے آزردہ، ہا کو گاف سے بدل کر آخر میں یہ لگا دیا تو یہ بن جائے گا آزردگی۔ ایک صیغہ ماضی کا اور کبھی کبھار ایک صیغہ ماضی کا ایک امر کا مل کے وہ حاصل مصدر بنتا ہے، جیسے بند اور بست، بندوبست، ٹھیک ہے، اور درمیان میں واو آ جاتا ہے، بندوبست۔ کبھی کبھار ایک اسم کا صیغہ اور ایک امر حاضر کا صیغہ، جیسے ترک تاز، ترک مطلب تیز، تافتن تازیدن مطلب دوڑنا، صحیح ہے، تیز دوڑنے والا۔ ماضی کے آخر میں الف اور رے لگانا، جیسے رفت سے رفتار۔ امر اور کبھی کبھار امر اور نہیں یا امر اور ماضی کو بغیر کسی حرف کے ملانا، ٹھیک ہے، یہ امر ہے، خواستن چاہنا، خواہ، اور یہ نہیں، خواہ مخواہ، ٹھیک ہے، خواہ مخواہ یعنی چاروں ناچار۔ امر اور نہیں کی مثال یہ ہوگی خواہ مخواہ، اور کبھی امر اور ماضی، گفت، یہ کیا ہے، ماضی ہے، گفتن سے گفت، اور گفتن سے امر ہے گفتگو۔ خواہ مخواہ بھی لفظ آپ نے اردو میں سنا ہوگا اور گفتگو بھی سنا ہوگا، تو یہ بنانے کا طریقہ ہے اس کے۔ کبھی صرف ماضی کا صیغہ ہی حاصل مصدر کے معنی دیتا ہے، جیسے شناختن پہچاننا، تو یہ بن جائے گا پہچان، کہتے ہیں نا آپ کی شناخت کیا ہے، اب اپنی شناخت درج کرائیں۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی آسان سبق. امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے اس سبق سے متعلق کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اگلے جو مفاعیل ہیں آپ حضرات کو جو مشتقات ہیں وہ پڑھائیں گے. آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.